تو یہ اب کون سی کتاب سے ملے گا تمہیں؟ نہیں ملے گا کسی کتاب۔ اس کے لیے علم ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے شرح صدر والا کوئی شخص بندہ ہو تمہارے ساتھ، صحبت ضروری ہے، ایسے شخص کی صحبت کہ جس کو شرح صدور حاصل ہو۔ کیوں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹری پڑھنی پڑتی ہے نا، اور ڈاکٹری لیکچرار ہوتے ہیں، ڈاکٹری استاد ہوتے ہیں۔ دینی علم حاصل کرنے کے لیے دینی درسگاہ میں جاتے ہیں، وہ عالم پڑھاتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں نا۔ اسی طرح وکالت لا کورس میں جاتے ہیں تو وکیل اور جج ٹیچر ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک علم ہے۔ اسلام کا صدور تم پر نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا قلب نہ کھل جائے، تمہارا سینہ نہ کھل جائے، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جب تک سینہ نہیں کھلتا تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ پھر علم جو ہوتا ہے وہ مفسد ہو جاتا ہے۔ اگر علم مفسد نہ ہوتا، کیوں کہ فاسدوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، کہ اور یہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم زمین کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھو نا دھماکے ہوتے ہیں مسجدوں میں، بازاروں میں، اور پھر بڑے شوق سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے کروایا۔ کیا ہے یہ؟ پھر یہ علم کا فاسد ہو جانا ہے، مفسد ہو جانا۔ اس لیے کہ انہیں علم کا نور حاصل نہیں ہوا، ان کا شرح صدر اسلام پر نہیں ہوا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور جو تم ایمان کا کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تم ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان ہوئے ہو، اسلام ابھی تمہارے حلق سے نہیں اترا نیچے، تمہارے دل میں نہیں آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں تم شعبان کی رات کو کرو یا شب قدر میں کرو، عبادت حاصل کچھ نہیں ہونا۔ جو عبادت تمہارے دل کو نہ بدل دے پھر وہ کس کام کی ہے؟ اگر عبادت سے سوز و گداز پیدا نہیں ہوتا، دل میں خشیت نہیں حاصل ہوتی، تو عبادت کس مقصد کی ہے؟ جو ہم کسب علم حاصل کرتے ہیں، کسبی طور پر علم حاصل کرتے ہیں، آئی نا سمجھ میں بات؟ وہ اسی وقت فائدے مند ہے ہمارے لیے جب ہمارا سینہ کھل جائے۔
وہ علم جو تمہارے دماغ کو کھولے خالی، کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون بغضی ہے، کون گناہگار ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، اور وہ سارے دوسرے نظر آئے، تمہیں اپنا عیب کوئی نظر نہ آئے، تو پھر یہ علم کیا ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء از بہتر اطاعت 100 سالہ بے ریا، کہ تو بے ریا 100 سال اطاعت کر، کچھ حاصل نہیں ہونے والا تجھے. کیوں؟ کہ اس سے تجھے نور حاصل نہیں ہوگا. جو محبت کا سوز و گداز ہے نا، وہ کتابوں سے نہیں ملتا، وہ اہل گداز سے ملتا ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی امام احمد بن حنبل کو بشر حافی کے پیچھے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی مولانا جلال الدین رومی کو شمس الدین تبریزی کے پیچھے گھومنے کی؟ کیوں؟ کہ جب اللہ کسی پر ہے، وہی بات ہے، کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اسے نور دے دیتا، اس کو نور کی طرف لاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا من الظلمات الی النور اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ پہچان ہے طاغوتوں کی کہ اللہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتا ہے، اور یہ پہچان ہے اللہ کی دوستوں کی کہ اللہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے جاتا ہے، نور دیتا ہے ان کو. یہ فضل ہے، کوئی اہل علم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس یہ ہے. یہ تو فضل ہے، اللہ کسی پہ کر دے. اللہ فضل میں معاذ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کہ کوئی اہل علم ہوگا تو اس پہ فضل کیا جائے گا؟ اہل علم ہی سب سے زیادہ گمراہ ہوئے، اور سب سے زیادہ گمراہ کیا ہے لوگوں کو انہوں نے. خوارج کون تھے؟ ناسبی کون تھے؟ کوئی جاہل تھے؟ سارے بڑے بڑے عالم تھے. معتزلہ کون تھے؟ سارے بڑے بڑے عالم تھے. کیوں نہیں ملی ہدایت؟ اس لیے کہ اللہ انہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، انہیں نور تک لے کے ہی نہیں گیا. اس کی مرضی ہے نا، میں یہ شاہ جسے چاہتا ہوں. اور اللہ اسے کبھی نہیں چاہتا جو اس کے مخلوق کی طرف سے ذرہ برابر اپنے اندر بغض اور کفر رکھتا ہو. کیوں؟ کہ سب سے پہلا باغی اور گمراہ کون ہے؟ ابلیس. اس کو بغض کس سے پیدا ہوا؟ آدم سے. نتیجہ نکلا اسے فرشتوں سے بغض تھا. فرشتوں کا تو استاد تھا، وہ عالم تھا، وہ عارف تھا. تو پھر کیا کمی تھی؟
کیوں ملعون ہو گیا؟ اس لیے کہ نہ علم کام آتا ہے، نہ عبادت کام آتی ہے، اور نہ ہی معرفت کام آتی ہے اگر خلق سے بغض ہو جائے، خلق سے حسد ہو جائے تو پھر کچھ کام نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ اس کا سارا علم، سارا عبادت اپنے لیے تھی۔ وہ فضل پر نہیں تھا، وہ عمل پر تھا اور علم پر تھا۔ اس کو اپنے عالم ہونے کا تکبر تھا، اپنے عابد ہونے کا تکبر تھا، اپنے عارف ہونے کا تکبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس میں ذرہ برابر تکبر ہو اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو ذلیل اور رسوائی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس پہ لعن طعن نہیں کری۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو نور عطا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، کسی پہ الزام نہیں ڈالا۔ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہیں کیا، مجھے نہیں بخشا، تو میں بہت خسارے میں ہو جاؤں گا۔ یہ فضل تھا، یہ نور تھا جس نے ان کے سینے کو صدور کر دیا تھا، صدور ہو گیا تھا جس نور سے ان کا، اور ان کو خدا کی معرفت اور پہچان ہو گئی تھی۔ یہ رب کی طرف سے تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان سے نبوت کا سلسلہ، ولایت کا سلسلہ ان کی اولادوں میں چلانا تھا۔ تو اللہ انہیں ظلمت میں کیسے رکھتا؟ اسی لیے اللہ نے ان کو نور عطا فرمایا۔ وہ نور جو نور ہدایت بھی تھا، نور معرفت بھی تھا، جس سے آپ نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہی سمجھنے والی بات ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں یا رب تعالیٰ کی کرتے ہیں؟ ایک عبادت ہماری ایسی ہوتی ہے جو ہماری عادت بنتی ہے۔ انسان کی کچھ عادتیں ہو جاتی ہیں جس کے بغیر نہیں رہتا۔ اب اس میں بالکل شناخت ہو جاتی ہے کہ گویا یہ عادت ہے یا محبت ہے۔ جو آدمی عبادت کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں بڑی عبادت کرنے والا ہوں، اور پھر وہ اپنی عبادت اور اپنے علم کی وجہ سے مخلوق سے بغض رکھتا ہو، تو سمجھ لو اس کی عادت ہے، یہ ہدایت نہیں ہے اس کو۔
کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، اپنے رب کے لیے نہیں کر رہا۔ دیکھو عبادت اور محبت میں، یعنی کہ جو عادت ہوتی ہے اس میں اور محبت میں ایک لکیر کا فرق ہے بس۔ اخلاص نام کس چیز کا ہے؟